پروگرام میں دوبارہ ویلکم. خواہ صاحب, ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا کہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی یا سڑکیں کریں گی. یہ بتائیے کہ اعجاز الحق صاحب کہ کیا فیصلہ ہو چکا؟ میرے خیال میں فیصلہ ہو چکا ہے. دیکھیں نا, دباؤ بہت ہے. کیا فیصلہ ہوا؟ فوج مطلب یہ جو ابھی حال ہی میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ الائٹ پارٹیز کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں سارے سیکورٹی ایجنسیز کے ہیڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ بھی یہی ڈسکشن تھی ساری کہ کس طریقے سے کھولا جائے. دیکھیں 2 دن پہلے کی بات ہے جی, میں 2-4 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. 2-4 دن پہلے کی بات. اس کے بعد پھر جو امریکن سفیر نے کہہ دیا, پھر یہاں پہ بہت سے باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو پوری لابنگ ہو رہی ہے, ایک ایک پارٹی ہیڈ کو ملا جا رہا ہے, ادھر ادھر جایا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں مجھے پوری امید ہے کہ پارلیمنٹ کے ارکان اپنے ضمیر کے مطابق کھڑے ہوں گے اور پاکستان کے وقار, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. لیکن دیکھیں, میں نے اپالوجی کی بات کی تو آپ نے اسلام الدین شیخ صاحب کو دے دیا تھا. اس کے بعد ڈرون حملے, دیکھیں نا کتنی آپ پارلیمنٹ کرتے ہیں. اس پارلیمنٹ کی کیا مطلب اوقات رہ جائے گی جبکہ پارلیمنٹ کی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ ہی نہ کیا جائے. لفظوں میں نہیں کہا گیا, اور کہا جی یہ نہیں ہونا چاہیے, مطلب ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے. آپ ہم برداشت نہیں کریں گے. سفارشات میں یہ کہا گیا ہے, یہ سفارشات میں کہا گیا ہے. ٹھیک نہیں ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے. یہ نہیں کہا گیا بند کریں, کہ ہم روکیں گے, ہم روکیں گے, یہ نہیں لکھا. یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم روکیں گے. پھر بات کی ایم او یو جو کیے ہوئے ہیں 2002 کے زبانی کلامی جو ہیں, کدھر ہیں بھائی؟ قوم کے سامنے لے کر آئے, ان کو بتائیں کہ کیا سودا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ. آج 4 سال سے یہ بات میں مانوں گا نہیں, یہ اسلام الدین شیخ صاحب بتائیں گے کہ یہ جو این آر او ہوا تھا اور کونڈولیسا رائس کی جو کتاب تھی, اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ معاہدے جو پرویز مشرف نے کیے تھے ان کو تحفظ کرنے کا بھی حلف اٹھایا گیا. یہ تبھی تو تسلسل جاری ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ورثے میں ملا تھا. 2-3 ڈرون اٹیک جو ہیں وہ مطلب اس سے پہلے ہوئے تھے, 6 ہو گئے ہوں گے ان کے آنے سے پہلے. آپ جی زیادہ ہوئے, 10 ہو گئے ہوں گے یار, اتنے زیادہ نہیں ہوئے تھے اتنے, میرے خیال میں 10-11 ہوں گے, زیادہ ہوں گے. اتنے لوگ بھی نہیں مارے گئے. آپ جناب کے روزانہ کے 2-2, 3-3 اور ہر مہینے جو ہے 10 300 تک تعداد پہنچ چکی ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جب تک یہ 2-4 چیزیں نہیں ہوں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈرون حملے دیکھیے 2004 میں 1 ہوا تھا, 2005 میں 2 ہوئے تھے, 2006 میں 2 ہوئے تھے, 2007 میں 4 ہوئے تھے, اور 2008 میں 33 ہوئے تھے. اب آپ بتائیں, اب اس کے بعد جو ہے نا 53 ہے, پھر 118 ہے, پھر 70 ہے, پھر 11 ہے, 319 ہو چکے ہیں اب تک. 3000 لوگ مر چکے ہیں اس میں. اور ان ڈرون اٹیکس میں یہ خالی امریکہ بیٹھ کے نہیں کرتا, انٹیلیجنس ہم دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, یعنی ہم آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک کلیئر پالیسی ہو کہ ڈرون کو روکیں گے, اور اگر امریکن ڈرون آئے تو ہم اس کو ہٹ کرتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ کی بات دیکھیں, جب آپ بحیثیت قوم کھڑے ہو کے بات کریں گے نا, تو آپ کو کوئی تڑی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی ٹرکی نے کوئی ان کو یہ تو نہیں کہہ دیا تھا کہ ہمارے اوپر سے جہاز لے کے جاؤ گے تو ہم آپ کا جہاز گرا دیں گے. انہوں نے کہا تھا ہماری پارلیمنٹ نہیں مانتی, شاید بات ختم ہو گئی تھی. جی مسعود صاحب, آپ کیا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے, کیسے پارلیمنٹ سابرن نظر آئے گی؟ دیکھیں, یہ صرف اس وقت سپلائز کا معاملہ نہیں ہے. ڈیسیشن ہونا چاہیے اگر پارلیمنٹ نے واقعی لینا ہے اور اس گورنمنٹ نے لینا ہے, اور ایک ایسا ڈیسیشن جو کہ عوام میں مقبول ہو, تو میرا خیال ہے پوری جنگ کتنا عرصہ, دیکھیں جی 11 سال 10 سال ہو گئے ہیں جنگ کی حالات میں. آپ کی فوج ساری ادھر ادھر لگی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, اور جس طرح کیجولٹیز اور نقصان گنائے جاتے ہیں. 40 سفارشات ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اس سارے میں سے یہ نکلنا چاہیے, the question has to be decided whether we stay, یہ اس جنگ میں آپ ہیں یا نہیں ہیں. اگر پارلیمنٹ کہتی ہے تو رہنا چاہیے, تو پھر یہ وہ ڈیسیشن لیں, اور عوام میں وہ مقبول نہیں ہوگا. عوام اس وقت پاکستان کی چھوڑے, امریکہ کی عوام چاہتی ہے کہ امریکہ نکلے افغانستان سے. وہاں کے پولز آپ دیکھ لیں, ایک صرف ہماری حکومت ہے جو کہتی ہے نہیں ہم نے اس جنگ میں رہنا ہے. نہیں, پاکستان اس جنگ میں ہے تو نہیں, براہ راست تو کسی جگہ آپ کی ساری فوج لگی ہوئی ہے, اتنے بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں پاکستان میں لگی, پاکستان فوج کا کام ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, لیکن ہماری فوج افغانستان میں تو نہیں لڑ رہی, یہ خطے ہم اس کو پیسہ دے رہے ہیں افغانستان. پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق افغانستان کی سچویشن کے ساتھ ہے. ٹھیک, وہاں جنگ ختم ہوگی, فورن فورسز نکلیں گی, تو یہ حالات بھی ٹھیک ہوں. شیخ صاحب یہ بتائیے, آخری لمحات ہیں, یہ جو سفارشات دی گئی ہیں اس میں ایک واضح موقف اختیار کیوں نہیں کیا گیا کہ امریکہ کو معافی مانگنی چاہیے, ڈرون حملے رکنے چاہیے, انڈیا اور چائنا کے ساتھ بنانے چاہیے؟ کلیئر کیوں نہیں ہے کہ ڈرون ہوا, کلیئر ہے, آیا, ہم ہٹ کر دیں گے؟ بالکل ہوگا, یہی فیصلہ ہوگا پارلیمنٹ میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا. اور ہمارے جو دیکھیں سفارشات ایک
چیز آتی ہے کہ جی یہ بند ہونا چاہیے. اب اس کے بعد جب ریزولوشن پاس ہوگا تو اس کی لینگویج آپ دیکھیے گا, لینگویج اگر ہوتا ہے پاس, نہیں ہوتا یا ہوتا ہے, یہ پارلیمنٹ کے اوپر ہے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کلیئر ہونا چاہیے. یس کلیئر. ساتھ ہی مجھے بتائیے کہ وزیر دفاع صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کیونکہ یہ انہوں نے کہا میں فوج میں بھی رہا ہوں, ہماری فوج نہ تو افغانستان میں لڑ رہی بلکہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اس جنگ کا ہمارے اوپر, ہماری سرحدوں پر اثر ہے. پھر ٹیررزم بھی ہے, پھر بم بلاسٹ ہیں, پھر یہ ہے, پھر طالبان ہے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہو کے اس کا مقابلہ پاکستانی قوم بھی کر رہی ہے. لیکن شیخ صاحب آخری سوال آپ سے, مجھے یہ بتائیے, ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے, ساتھ ہی وزیر دفاع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نیٹو کنٹینر کا 10 سے 15 ہزار ڈالرز لے لینا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر دفاع صاحب پھر یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ کیا قیمت ہونی چاہیے ایک کنٹینر کی؟ دیکھیے پارلیمنٹ پہ چھوڑتے نا وہ ان کی ایک ذاتی رائے ہے. اب کسی آدمی, کسی شخص کی ایک ذاتی رائے کچھ بھی ہو, لیکن جب کلیکٹیولی ایک فیصلہ آئے گا تو وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس قوم کے لیے اور اس پاکستان کے لیے. سر وہ دو بار پہلے بھی, لیکن اس فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اس کے اندر انشاءاللہ یہ جو فیصلہ آنا ہے وہ آپ دیکھیں گے. اب چونکہ فیصلہ آنے سے پہلے میں پارلیمنٹ نے دو بار فیصلہ کیا پہلے کہ ڈرون حملے رکنے چاہیے, آپ نے نہیں روکے. اس کو ہم نے, دیکھیں ہمارے پاس اتنی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے کیا ہم ان کے جا کے ڈرونس کو اس بادشاہ کے بعد ٹیکنالوجی آ جائے گی. بالکل آئے گی, ٹیکنالوجی بھی آئے گی اور ڈرون بھی رکیں گے, اور ڈرون نہیں رکیں گے مجھے بتائیے. تو پھر ہم وزیر دفاع کا اگر جو بھی دیکھیں نا, پارلیمنٹ جو بھی نے کہا تھا کہ میں گرا سکتا ہوں, آپ حکم کریں. آپ نے کہا نا جی وزیر دفاع نے کہا $15,000 شیکنڈ ہے, یہ تو انہوں نے کہہ دیا. ان سے مجھے بات پوری کر لیں. میں بول رہا ہوں تو پھر آپ نہیں, آپ کی بات ختم ہو گئی. ان سے پوچھیں وزیر دفاع کتنی دفعہ وار زون میں گیا, کتنی بار گئے ہیں؟ جی گئے ہوں گے, بالکل گئے. مجھے بتائیں کتنی دفعہ گجرات سے باہر نہیں نکلے. میں نے نہیں سنا. جی جاتا جنگ لگائی ہوئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ کہیں افغانستان میں لڑنے نہیں گئی, کبھی بھی نہیں. ہماری فوج جو ہے وہ کسی لڑائی میں ملوث نہیں ہے. 5,000 لوگ شہید کیوں ہیں ہمارے, کہیں تو غلطی ہے نا. وہ ہماری غلط پالیسی کی وجہ سے لوگ کیوں مارے گئے ہیں, کم سے کم فوج کو بھی چاہیے سوچیں. ایک صوبہ پورا الٹا ہوا. اسلام الدین شیخ صاحب سے, ہمارے ساتھ بسوط شریف خٹک صاحب سے, اعجاز الحق صاحب سے, خاص ساتھ ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیا حکومت کو نیٹو سپلائیز بحال کرنی چاہیے. 91% 91% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں بحال ہونی چاہیے. 9% لوگوں کا کہنا ہے کہ بحال ہو جانی چاہیے. تنویر رانا صاحب نے ایک شعر بھیجا ہے بڑا دلچسپ, انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا ستم ہوگا ہم پہ, مشورہ مانگا اس نے فیصلہ کرنے کے بعد. فیصلہ تو ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.